السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں پھر حاضر ہیں کہ مفتی صاحب سے بہت ہی اہم سوال کرنا ہے۔ جو کسی بد مذہب کا جنازہ پڑھنا کیسا، اور کسی شخص نے کسی بد مذہب کا جنازہ پڑھ بھی لیا اور اسے بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بد مذہب تھا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سی وضاحت فرما دیں، اور مفتی صاحب سے جواب لینے سے پہلے ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیں، اور جو حضرات سوال پوچھنا چاہیں کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوان صاحب ہمارے مدنی ہیں اور انہوں نے بڑا اہم سوال کیا ہے کہ بد مذہب کا جنازہ پڑھنا کیسا ہے، اور اگر کسی نے بھول کے پڑھ لیا تو کیا حکم ہے۔ ایک بات یاد رکھیں ناظرین کرام، بد مذہب کسے کہتے ہیں؟ بد مذہب کہتے ہیں وہ شخص جس نے دین کے اندر وہ بات گھڑ لی ہے جو شریعت اسلامیہ کو ناپسند ہے، کسی سنت کو گرا رہی ہے، کسی عقیدہ اہل سنت کو گرا رہی ہے، کسی مسلمانوں کے اس نظریے کو چوٹ پہنچا رہی ہے کہ جو مسلمانوں کے جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ حضور وفات کے بعد مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، اب ان کا کوئی وجود ہی باقی نہیں ہے معاذ اللہ، ٹھیک ہے، اور اب وہ اپنی قبر میں مردہ پڑے ہوئے ہیں، تو یہ عقیدہ بد مذہب کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ رکھنے والا شخص بد مذہب ہوگا۔ ایسے کوئی شخص ایسا ہے جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، صحابہ کی گستاخیاں کرتا ہے، کسی بھی صحابی کی گستاخی کرے تو وہ بد مذہب ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اولیاء اعظام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، کہتا ہے اولیاء کچھ نہیں ہوتے، اللہ کے ولی کچھ نہیں ہیں، تو ایسا شخص بھی بد مذہب ہے۔ تو بد مذہب کے نماز جنازے کا حکم یہ ہے کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تناکحوہم، ان سے نکاح بھی نہ کرو، بلکہ اس سے پہلے کہ لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم، نہ ان کو کھلاؤ، نہ ان کو پلاؤ، نہ ان سے نکاح کرو۔ فرمایا کہ اگر وہ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائے تو اس کی جنازہ نہ پڑھو، کیونکہ یہ دین کے اندر رخنہ اندوزی کرنے والا ہے، یہ دین کی حدوں کو توڑنے والا ہے، گویا کہ یہ باغی ہے، اور باغی کے آپ جانتے ہیں ہر سلطنت میں احکام سخت ہوتے ہیں، تو جو سلطنت کو نیچے سے اندر سے ڈز پہنچا رہے ہوتے ہیں کسی بھی اسٹیٹ میں، یہ بات کبھی گوارا نہیں کی جاتی کہ اسٹیٹ کے جو ہے وہ بنیادوں کو کھوکھلا کرنے میں جو لگا ہوگا، جو اسٹیٹ کی بنیادوں کو کھوکھلا کرے گا، ملک حکومت اس کے خلاف سخت ایکشن لیتی ہے تاکہ کہیں ملک کا نقشہ نہ بگڑ جائے، ملک کو نقصان نہ ہو۔ تو میرے دوستو، یہ جو اسلام ہے یہ بھی ایک اسٹیٹ ہے، ایک حکومت ہے، تو اگر اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرے گا تو پھر اسلام بھی اس کے خلاف سخت ایکشن کرتا ہے، سخت کارروائی کرتا ہے۔ تو یہ جو بد مذہب ہوتا ہے یہ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کے ایمانوں کو کھوکھلا کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کے خلاف سخت ایکشن ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ ان کے ساتھ بچیوں کے نکاح کرو، اتنا سخت حکم ہے۔ تو اب کوئی بد مذہب مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، مطلب اس کا جنازہ پڑھنا منع ہے۔ تو اگر کسی نے جنازہ پڑھ لیا اور اس کو بعد میں پتہ لگا کہ بد مذہب ہے تو اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے کوئی بیچارے کو کوئی علم نہیں تھا، لا علمی میں اس نے پڑھا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ آئندہ احتیاط کرے، جنازہ پڑھنے سے پہلے پوچھ لے کہ ہے کس کا جنازہ،
بعضوں کو شوق ہوتا ہے کوئی بھی جنازہ وہ شامل ہو جاتے ہیں، تو پوچھ لینا چاہیے کہ جنازہ ہے کس کا۔ اگر لا علمی میں اس نے پڑھ لیا تو اس پہ کوئی گناہ وبال نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور اہم بات میں کرتا چلوں آپ کے ساتھ، اس کو شیئر کرتا رہوں کہ بد مذہب دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بد مذہب وہ ہوتا ہے وہ اپنے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، اپنے نظریات کی خرابی کی وجہ سے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ شریعت اسلامیہ اس پر کفر کا حکم لگا دیتی ہے کہ یہ بندہ شریعت اسلامیہ کے مطابق دار اسلام سے خارج ہو چکا ہے، یہ مسلمان نہیں رہا۔ ایسے بندے کو مرتد کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کی کوئی توہین کرے، نماز کی کوئی توہین کرے، ایسے روزوں کی کوئی توہین کرے، اسی طرح اسلام کے شعائر ہیں جو کعبہ ہے اس کی بے ادبی کرے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے یا آپ کی ختم نبوت کا انکار کر دے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے ایسے پہلو ہوں گے کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور جو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا وہ مرتد ہوگا۔ تو اب اس کا جنازہ پڑھنا سخت منع ہے۔ جس کو پتہ ہے کہ یہ مرتد ہو چکا ہے اور وہ اس کا جنازہ پڑھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کا بھی ایمان خارج ہو جائے گا، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کی عبادت ضائع ہو جائیں گی۔ تو اس کو لازم ہوگا کہ وہ دوبارہ کلمہ پڑھے، دوبارہ نکاح کرے اور دوبارہ سے جو ہے اپنے نیکیوں کا آغاز کرے۔ پہلے نیکیاں برباد ہو چکی ہیں۔ تو جو شخص اپنے عقائد میں اتنا گر چکا ہے کہ وہ مرتد ہو گیا ہے، تو اب اس کی جنازہ پڑھنا سخت منع ہے، بلکہ جنازہ پڑھنا ہی کفر ہے۔ اور ایک بد مذہب وہ ہوتا ہے جو بد مذہب ہے، اپنے عقیدے کی خرابیاں رکھتا ہے مگر وہ کفر کی حد تک نہیں پہنچا۔ وہ بد مذہب ضرور ہے مگر کفر تک نہیں پہنچا، تو ایسے کا جنازہ پڑھنا ناجائز تو ہے، لیکن ایسے بد مذہب کا جنازہ پڑھنے سے ایمان ضائع نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسے بندے کا جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور ایک بات اس میں مزید بھی یاد رکھیں، یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ کفر کی حد تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ یہ علم جو ہے وہ علماء سے ملے گا۔ اب آپ کو علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا، علماء کے سوا کوئی گفتگو نہ کرے، خواہ مخواہ کسی کو کافر نہ کہیں، کیونکہ اگر وہ کافر نہ ہوا تو پھر کفر آپ پر لوٹ آئے گا۔ کفر عود کرتا ہے، پلٹتا ہے۔ آپ نے کسی کو کہا کافر، وہ کافر نہیں تھا تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ لہذا خواہ مخواہ آپ نے کسی کو کافر نہیں کہنا، کسی کو بد مذہب آپ نے نہیں کہنا۔ ہاں جب علماء تصدیق کر دیں کہ یہ بد مذہب ہے، یہ مرتد ہے، جیسے قادیانی ہے، قادیانی کے بارے میں علماء نے واضح کہہ دیا کہ مرتد لوگ ہیں، اب ان کو مرتد کہا جائے گا۔ ہر عام چھوٹی موٹی بات سن کر ڈائریکٹ کفر کا فتویٰ لگا دینا یہ غلط بات ہے، کفر بہت بڑی بلا ہے۔ یہ علماء کا کام ہے، علماء کریں گے، آپ نے نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔